بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال بہت زیادہ ابھی ابھر کے سامنے آتا ہے اور اس پر پورا عالم ہی بلکہ گوش بر آواز ہے، پوری دنیا کی توجہ ادھر آ چکی ہے کہ ہمارے پاک دامن مصطفیٰ، ہر عیب سے پاک مصطفیٰ، ہر خوبی اور کمال کا جامع مصطفیٰ، جو اپنی زندگی میں اور اپنے وجود میں ہر زاویہ نگاہ سے بلند و بالا ہیں، پاک ہیں، صاف ہیں، طاہر ہیں، مطہر ہیں، اوصاف حمیدہ میں لاجواب ہیں، ہر وصف کمال میں لاجواب ہیں، ان کے اوپر کچھ لوگوں نے کیچڑ اچھالا کہ انہوں نے 6 سال کی بچی سے شادی کر لی۔ اس کو کافی لوگ اچھالتے ہیں اور تعجب تو ہوتا ہے ایسوں پر کہ جن کے مذہبی رہنما خود 6 سال کی عمر میں شادی کر چکے ہیں، وہ لوگ بھی اس کو اچھالتے ہیں، تو یہاں پر عقل جو ہے ماتم کرنے لگ جاتی ہے اور محب حیرت ہو جاتا ہوں کہ جن کے مذہبی رہنما خود اس کام کو کر چکے ہیں، وہ اس کو بنیاد بنا کر میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کیسے وہ ٹک پنی کرتے ہیں اور نقص لگاتے ہیں، کمزوریاں نکالتے ہیں۔ غیر کے آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ ظالم اپنی آنکھوں کی ذرا شتیر بھی۔ تو وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو بہت تعجب ہوتا ہے۔ برکیف ضروری ہے کہ اب ہم مسلمانوں کو اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اس شادی کے حوالے سے کچھ سمجھا دیں تاکہ ان کے بہکاوے میں یہ نہ آویں۔ وہ کچھ بکتے ہیں، ان کا کام ہے، ان کا حصہ ہے۔ ہمارے جو لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن اپنے ہاتھوں میں تھام رکھے ہیں، جن کے ہاتھوں میں دامن محمد رسول اللہ ہے، ان کے دل و دماغ کو کم سے کم سمجھانا، مطمئن کرنا، واش کرنا یہ ضروری بن جاتا ہے۔ تو میں ان کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ ابھی ایک ویڈیو میں نے سنی تھی جس میں ایک عالم صاحب بیان فرما رہے تھے کہ وہ 6 سال والی روایت ہی صحیح نہیں ہے۔ کم سے کم شادی کے وقت میں حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کم سے کم 17 سال بنتی ہے۔ تو وہ تاریخ کو ملا کر کے ایسی بات کر رہے تھے، تاریخ کا مقابلہ کرا رہے تھے۔ تو میں اس جانب میں توجہ دینا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ کسی تاریخ سے اگر حدیث کا مضمون نہ ملے، کسی مؤرخ کی تاریخ سے کسی محدث کی حدیث مطابقت نہ کرے، ٹیلی نہ کرے، تو وہاں پر ہم تاریخ کو ترجیح نہیں دیں گے بلکہ حدیث کو ترجیح دیں گے۔ اور حدیث کو صرف اس بنیاد پر ہم نہیں ٹھکرا سکتے ہیں، دیوار پہ نہیں مار سکتے ہیں کہ تاریخ کے مطابق یہ نہیں ہے، چونکہ جو اہتمام محدثین کے لیے اور راویان حدیث کے لیے محدثین کرام نے کیا ہے، اور جتنی کڑی شرطیں راویان حدیث کے لیے محدثین کرام نے رکھی ہیں کہ راوی میں ایسی شرط ہو، کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کہ وہ بھول چوک کی شکایت نہیں ہو، نسیان کی بیماری نہیں ہو، کبھی اکیلا نہ پڑھ سکے ہوں، وغیرہ وغیرہ جتنی شرطیں محدثین نے راویان حدیث کے لیے لگائی ہیں، ان کا 10واں حصہ بھی مؤرخین نے تاریخ بیان کرنے والوں کے لیے نہیں لگائی ہے۔ لہذا جو اہتمام راویان حدیث کے لیے ہیں وہ اہتمام مؤرخین کے لیے جب نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ مؤرخین میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہوں، مؤرخین میں وہ بھی آ سکتے ہیں جن کا حافظہ کمزور ہو، مؤرخین میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جو گڑھنے کی بات کرتے ہوں، مؤرخین میں وہ بھی آ سکتے ہیں جو اپنی طرف سے 2-4 لفظ بڑھا دیتے ہوں۔ چونکہ مؤرخین کے لیے اتنی قید، اتنی شرطیں، اتنا اہتمام، اتنا احتیاط تو ہے نہیں۔ تو مؤرخین کی تاریخ اگر حدیث سے نہ ملے، مؤرخین کی تاریخ حدیث رسول سے ٹکرا جائے، حدیث صحابہ سے ٹکرا جائے، تو ہم ایسے مقامات پر صرف اس لیے حدیث کو دیوار پر نہیں پھینکیں گے یا حدیث کو چھوڑ نہیں دیں گے کہ یہ حدیث تاریخ سے ٹچ نہیں کرتی ہے، میل نہیں کھاتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حدیث وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں وہ حدیث آئی ہے، تو بھلا ہم اس کو صرف اس بنیاد پر ہم کیسے رد کر دیں کہ تاریخ اس کی مطابقت نہیں کرتی ہے؟ حدیث کو رد کرنے کے لیے حدیث ہی چاہیے، راویان حدیث کی روایت کو کمزور کرنے کے لیے
راویان حدیث ہی چاہیے. اس درجہ محتاط جماعت کی روایت کو رد کرنے کے لیے اسی درجہ محتاط جماعت کی روایت آنا چاہیے. مورخین میں احتیاط نہیں ہوتا اور راویان حدیث میں بہت زبردست احتیاط ہوتا ہے. تو اس کے مقابلے میں حدیث کو ہم نہیں چھوڑیں گے. جب بخاری شریف میں حدیث آ گئی، مسلم شریف میں آ گئی. ہاں، یہ بات ہم بھی نہیں کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں جتنی حدیثیں آئی ہیں وہ سب صحیح ہیں، مسلم شریف میں جتنی حدیثیں آئی ہیں وہ تمام کے تمام صحیح ہیں، وہ تو ہم بھی دعویٰ نہیں کرتے. لیکن ان حدیثوں کو ضعیف قرار دینے یا غیر صحیح قرار دینے کے لیے ہمارے پاس کیا دلیل؟ کوئی دلیل نہیں ہے سوائے تاریخ کے. تو اتنے کمزور ہتھیار سے ہم مضبوط ہتھیار کی کاٹ کیسے کر سکیں گے؟ تلوار کی کاٹ کریں گے چھرا سے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. لوہے کی کاٹ ہم لکڑی سے تو نہیں کر سکتے ہیں نا. تو حدیث کو کمزور ثابت کرنے کے لیے تاریخ لائیں گے سامنے، یہ بات نہیں چل سکتی ہے. اب رہ گئی بات کہ 6 سال کی عمر میں شادی کرنا عقلاً درست ہے بھی کہ نہیں. تو انشاءاللہ ابھی ہم اس کو بھی ثابت کریں گے کہ بالکل عقلاً درست ہے. لیکن پہلے ہم حدیث پہ بات کرتے ہیں. اگر ہم 17 سال کی عمر میں حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی مان لیں تو کیا جواب دیں گے ان حدیثوں کا کہ جن میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے گھر آ گئی تھی، گڑیوں کے ساتھ آئی تھی. ایک حدیث میری نظر میں نے کوٹ کیا ہے، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لها یوما ما هذا، یعنی حضور کے گھر میں ماں عائشہ آ چکی تھی تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ تمہارے ہاتھ یہ کیا ہے؟ چونکہ حضرت عائشہ گھر میں آ چکی تھی اور ان کے ہاتھ میں گڑیوں کو سرکار نے دیکھا تو فرمایا ما هذا، یہ کیا ہے؟ تو قالت بناتی، تو حضرت عائشہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ میری گڑیاں ہیں. گڑیاں. اچھا. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ما هذا الذي في وسطهن، ان گڑیوں کے بیچ میں کیا ہے؟ گویا کہ ایک ہی گڑیاں نہیں تھی، چند گڑیاں تھیں. ان گڑیوں کے بیچ میں کیا ہے؟ تو قالت فرس، حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا ہے، ان گڑیوں کے بیچ گھوڑا ہے. قال ما هذا الذي علیہ، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھوڑے کے اوپر کیا ہے؟ تو جواب دیتی ہے قالت جناحان، یہ گھوڑوں کے دونوں پر ہیں، پنکھ. تو قال فرس لہو جناحان، حضور علیہ السلام نے فرمایا گھوڑے کے اور دو پر، یعنی گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں. تو قالت، تو حضرت ماں عائشہ نے جواب دیا اوا ما سمعت انه كان لسلیمان بن داؤد خیل لها اجنحہ، آپ نے نہیں سنا ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس گھوڑا تھا جس کے پر تھے، جس کے پنکھ تھے. تو جب ان کے گھوڑوں کے پنکھ ہو سکتے ہیں تو ہمارے گھوڑے کے بھی پنکھ ہیں. تو آگے حدیث میں آیا ہے فضاحک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم حتی بدت نواجزہ، تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، ہنسنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. حالانکہ حضور کی عادت کریمہ تھی کہ وہ صرف تبسم فرماتے تھے، یعنی دانت نہیں کھلتے تھے، صرف تبسم فرماتے تھے. لیکن اس جواب پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا کھل کے ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک بھی دکھ گئے، روشن ہو گئے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. تو جو لوگ 17 سال کی عمر مانتے ہیں تاریخ کا سہارا لے کر کے، وہ کیا جواب دیں گے؟ کیا 17 سال کی عمر میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی؟ پھر ان حدیثوں کا کیا جواب دیں گے جن حدیثوں میں آیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرمائے تو اس وقت حضرت ماں عائشہ کی عمر 18 سال تھی. تو کیا حضور کی زندگی میں وہ ایک ہی سال رہیں؟ یعنی ایک حدیث کا انکار نہیں، بلکہ اگر تاریخ کو سامنے رکھتے ہیں تو ایک حدیث کا انکار نہیں بلکہ کئی حدیثوں کا انکار ہو جائے گا. حدیثیں مضطرب ہو جائیں گی آپس میں. تو یہ حدیث صاحب بتا رہی ہے کہ حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 9 سال کی عمر میں آئی ہیں، سرکار کے گھر میں گڑیوں کے ساتھ آئی ہیں.
تو یہ حدیث بھی ہے، اور پھر وہ متعدد حدیثوں میں تو آیا ہی ہے۔ پھر اگر کسی کا یہ کہنا کہ بخاری مسلم میں یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے، ضعیف حدیث آ گئی ہے، تو ان حضرات سے میں عرض کروں گا کہ صرف امام بخاری نے اور امام مسلم نے ہی ان حدیثوں کو اپنی کتابوں میں نہیں روایت کی فرمائی ہے، بلکہ 21 محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ان حدیثوں کی روایت فرمائی ہے۔ اور امام عشق و محبت، امام اہل سنت، میرے امام اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں فرمایا ہے، اور دیگر علماء فقہاء کرام نے بھی فرمایا ہے کہ تلقی بالقبول سے بھی حدیث کا ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر زیادہ محدثین اس کو قبول کر لیں، فقہاء اس کو قبول کر لیں، تو ان کے قبول کر لینے کی بنیاد پر حدیث کا ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک چیز ہمارے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد کئی طرق سے وہ حدیث روایت میں آئی ہے، ایک ہی سند سے نہیں آئی ہے، بلکہ متعدد اسناد سے، متعدد سندوں سے وہ حدیث آئی ہے۔ تو تعدد اسناد، تعدد طرق کی بنیاد پر بھی حدیث کا ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب ہمارے سامنے یہ سارے آپشن موجود ہیں، تو ایک تاریخ کا سہارا لے کر کے اور ان احادیث کا انکار کرنا، ان حقائق کا انکار کرنا، اور اس طرح انکار کرنا کہ صرف ایک حدیث کا انکار نہیں بلکہ کئی حدیثوں کا انکار اس سے لازم آئے گا، یہ کبھی بھی عقل سلیم اجازت اس کی نہیں دیتی ہے۔ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ یقیناً 6 سال کی عمر میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح میرے آقا سے ہوا، اور پھر 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، حضور کے گھر آئیں۔ اور یہاں بھی تو نیپال میں پہلے زمانے میں، آج سے آپ 50 سال پہلے چلے جائیں تو یہاں بھی تو نکاح وہ بچپن میں دودھ پیتے زمانے میں بھی نکاح ہو جاتا تھا، لوگوں نے اس کو غلط تو کبھی نہیں سمجھا، رخصتی اپنے عمر میں ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی میں عرض کروں، اور وہ یہ کہ کفار مکہ جو ہر طرح سے حضور کے اندر عیب نکالنا چاہتے تھے، تو اگر اس زمانے میں 6 سال کی عمر میں نکاح کرنا معیوب بات ہوتی اور خلاف فطرت بات ہوتی، تو وہ جو آپ کے پیچھے لگے رہتے تھے کہ کوئی بھی عیب ملے، کوئی بھی کمزوری ملے، کوئی بھی طرح کا نقص ملے، میں اس کو اچھالوں، تو کیا وہ کفار، وہ مشرکین، وہ اعدائے دین آپ کی اس کمزوری کو چھپا لیتے؟ ایک دم نہیں چھپاتے بلکہ اس کو اچھالتے۔ 1400 سال سے کسی کو اس پہلو پر اچھالنے کا موقع نہ ملا، اور آج لوگوں نے اس کو موقع نکالا۔ ارے جس زمانے میں یہ نکاح ہوا، اگر اس زمانے میں اس دھرتی پہ یہ نکاح کرنا، اس عمر میں نکاح کرنا معیوب ہوتا تو ضرور وہ لوگ میرے سرکار کے اس پہلو کو لے کر کے اچھالتے، مگر آج تک کسی نے بھی، کسی مورخ نے بھی یہ ذکر نہ کیا کہ کفار مکہ نے یا مشرکین مدینہ نے، یہودان مدینہ نے حضور کے اس پہلو کو لے کر کے ان کے اوپر کسی طرح سے اچھال کیا ہو، ٹپنی کیا ہو، کوئی ثبوت اس کا نہیں ملتا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اس زمانے میں اور اس دیش میں اس عمر میں شادی کرنا فطرتاً بھی معیوب نہیں تھا، تبھی تو لوگوں نے اعتراض نہیں کیا۔ مجھے امید ہے کہ بات سمجھ میں